آپ نے انیبلرز کا کورس کیا, آپ نے امیزون کو جوائن کیا اور آپ نے اپنی پروڈکٹ بھی لانچ کی. تو یہ سٹوری کیسے چلی اور آج کیونکہ آپ کا اچھا خاصا ریونیو بھی ہے تو اس مقام تک آپ کیسے پہنچے؟ میری جو ایجوکیشن ہے وہ ایم فل ہے ان فزیکل تھیراپی. مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اگر گھر سے باہر 9 to 5 کی کوئی بھی جاب کروں گی تو میں اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاؤں. جنوری 2020 میں نے انیبلرز کا بیچ 10 جو تھا وہ جوائن کیا تھا, بوٹ کیمپ, پرائیویٹ لیبل بوٹ کیمپ کا. تو بس وہ اسی طرح سے بھی میں نے لرن کرنا شروع کیا اور پھر پروڈکٹس جو تھیں وہ ہنٹ کرنا شروع کی. سپٹمبر میں نے اپنی پروڈکٹ جو تھی وہ لانچ کی اور وہ لانچ کرنے کے بعد جو تھی وہ مجھے الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس ملا, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بیسیکلی سر خرم کو, انیبلرز کو اور سر ثاقب کو ہی جاتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستو, ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین اپنا کاروبار نہیں کر سکتی, اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کے اندر فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو کہ مردوں کے اندر ہوتی ہے. مگر آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف ایک ہاؤس وائف کی حیثیت سے اپنا کاروبار شروع کیا بلکہ اس پر 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بھی کی اور آج وہ اس سے دگنا کما رہی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فائزہ عرفان سے, جو کہ امیزون سیلر ہیں اور پچھلے کئی ماہ سے امیزون پر ایز اے سیلر کام کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میم, آپ کی سٹوری میں, آپ کی اس امیزون کی جرنی میں بے شمار ایسے فیکٹر ہیں جن کو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے تاکہ ان کو موٹیویشن ملے آپ کی کہانی سے. آپ کی شادی کو اس وقت 11 سال ہو چکے ہیں اور ان 11 سالوں میں آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس میں ای کامرس کا نالج انوالو ہو یا کمپیوٹر کے حوالے سے کوئی کام انوالو ہو, لیکن پھر بھی آپ نے انیبلرز کا کورس کیا, آپ نے امیزون کو جوائن کیا اور آپ نے اپنی پروڈکٹ بھی لانچ کی. اور ان 11 سالوں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں رہا تھا, تو ایک ڈفرینٹ فیلڈ کی طرف آنا, اور آپ کی تو جتنی بھی کوالیفیکیشن ہے وہ بھی ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے ہے, تو ایک ڈفرینٹ فیلڈ کو آپٹ کرنا اور اس میں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بھی کرنا, اتنا سارا رسک بھی لیا آپ نے, لیکن ماشاءاللہ سے آپ کامیاب ہیں اور اچھا خاصا ریونیو بھی ہے آپ کا. تو یہ سٹوری کیسے چلی اور آج کیونکہ آپ کا اچھا خاصا ریونیو بھی ہے تو اس مقام تک آپ کیسے پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. ایکچولی مطلب ایسے ہے کہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ ایم فل ہے ان فزیکل تھیراپی. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آفٹر میرج جو مطلب گرلز ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی جو پروفیشنل فیلڈ ہے اس کو لے کر چلیں, کیونکہ ان کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ پڑ جاتی ہیں, ان کے بچوں کی, ان کی فیملی کی. تو وہ ایکچولی مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اگر گھر سے باہر 9 to 5 کی کوئی بھی جاب کروں گی تو میں اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاؤں گی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فیمیلز کی جو فرسٹ پرائورٹی ہے, اگر وہ مدر ہیں تو مطلب کوئی بھی مدر ہیں یا پھر گھر میں کسی بھی طرح وائف ہیں یا مطلب کوئی بھی ان کی رسپانسبلٹی, ان کی جو گھر ہے وہ ان کی فرسٹ پرائورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے ایجوکیشن بھی لی ہو ساتھ میں تو پھر آپ کے اندر ایک وہ چیز چلتی رہتی ہے, فرسٹریشن سی, کہ آپ کچھ کر نہیں رہے, آپ بیکار بیٹھے ہیں, آپ صرف گھر میں جو ہے وہ بچے پال رہے ہیں یا گھر کے کام کر رہے ہیں. تو وہ ایک چیز جو تھی وہ میرے ساتھ ساتھ جو تھی وہ چلتی رہی. تو ای کامرس کی طرف آنے کا بس یہ تھا کہ میں نے انیبلرز کے بارے میں جو تھا وہ کچھ پڑھا تھا. انیبلرز کے بارے میں ان کی ایک ورک شاپ ہو رہی تھی, تو میری سسٹر جو ہیں انہوں نے وہ ورک شاپ اٹینڈ کی اور انہوں نے آ کے مجھے بڑی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا. تو وہیں پر بیٹھ کے بس وہ مطلب میں بہت عرصے سے کچھ کرنا چاہ رہی تھی, کوئی بھی ایسا کام کہ جو میں گھر میں رہ کے کر سکوں, کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنی گھر کی جو رسپانسبلٹیز ہے ان کو نہ چھوڑنا پڑے, گھر سے باہر نہ بہت دیر تک رہنا پڑے. تو مجھے یہ بہت ایک آئیڈیل سچویشن لگی کہ میں گھر پہ رہ کے اپنا بزنس جو ہے وہ کر سکتی ہوں. اور پھر اس کے بعد سب سے بیسیکلی امیزون پہ کام کرنے کا جو زیادہ ایشو لوگوں کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کریشن جو ہوتی ہے دیٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. تو وہ یہ تھا کہ میرے جو بھائی ہیں وہ US سٹیزن ہیں, تو پھر وہ بھی ایک ایشو نہیں تھا. اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے اپنے گھر سے بہت زیادہ سپورٹ تھی. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. میرے ان لاز, میرے جو اپنے مطلب گھر والے ہیں, میرے ابو اور میرے مطلب سب لوگ, تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے انکریج کیا کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو بس پھر یہ کتنے سارے فیکٹرز تھے, اور پھر سب سے بڑھ کر انیبلرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس جرنی کو اتنا آسان کر دیا کہ مجھ جیسی بندی جس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نالج نہیں تھا,
ای کامرس سے ریلیٹڈ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا مطلب کسی بھی طرح کا, تو وہ بھی یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئی. تو اس لیے یہ کریڈٹ صرف ایک, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ صرف ایک بندے کو جاتا ہے, یہ انیبلرز کو بھی جاتا ہے, یہ میرے گھر والوں کو بھی جاتا ہے, میرے ہسبینڈ کو, میری بہن کو, میرے مطلب ان لاز کو, مطلب سب کو جاتا ہے یہ کریڈٹ. بالکل ٹھیک. اچھا, عام طور پہ خواتین پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے جی خواتین بزنس نہیں کر سکتی, ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے معاملات نہیں دینے چاہیے, ان میں مطلب کہ وہ فیصلہ سازی کی جو ہے وہ اہلیت نہیں ہوتی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب یہ جو چیزیں ہیں, یہ تو مطلب آپ کی اسٹوری کو سن کے, آپ کے جو جتنے انیشیٹیوز ہیں ان کو دیکھ کے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فیل لگتی ہیں, مطلب کیسے لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں. تو آپ کو اتنا کانفیڈنس کس نے دیا کہ آپ نے 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ بھی کی اور آپ نے یو ایس اے مارکیٹ کو چنا جو کہ بہت مہنگی سمجھی جاتی ہے؟ بس وہ پھر یہی بات ہے نا کہ اگر آپ کے گھر کے جو میل ممبرز ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ہسبینڈ ہیں, آپ کے فادر ہیں, بردر ہیں, جو بھی ہیں, مطلب وہ اگر آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ ٹرسٹ جو ہے وہی آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے بیسیکلی. تو میں یہی سب کو کہنا چاہوں گی, جتنے بھی اگر میلز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی جو گھر کی فیمیلز ہیں ان پہ ٹرسٹ کریں. دے کین ڈو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, فیمیل جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف گھر میں جو ہے وہ صرف کھانا بنا سکتی ہیں یا پھر وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہیں یا گھر کے کام کر سکتی ہیں, یا زیادہ سے زیادہ اگر فیمیلز کے بارے میں کوئی بھی اگر پروفیشن لوگ چوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچنگ کر سکتی ہیں, یا پھر اگر کوئی بہت لائک فائک ہے تو جی یہ ڈاکٹر بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ فیمیلز کر سکتی ہیں, اور جو بزنس ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے سے مینیج کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ بہت اچھے مینیجر ہوتی ہیں. اگر وہ اپنے گھر کو مینیج کر رہی ہیں, گھر کا بجٹ مینیج کر رہی ہیں, تو وہ مطلب ایک بزنس کو کیسے مینیج نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک. ابھی 1 سال سے بھی کم کا عرصہ ہوا ہے اور آپ نے یہ تمام تر اسکل سیکھی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو جرنی رہی ہے انیبلرز کو جوائن کرنے سے لے کر اب تک, وہ اگر آپ اسٹیپ وائز ہمیں بتا دیں کہ کیسے آپ نے شروع کیا, کیا کیا سیکھا, اس کے بعد پھر آپ نے کس طرح اپنے پروڈکٹ لانچ کی, اس کے بعد کس طرح ریونیو جنریٹ ہوا, مشکلات کیا کیا آئیں اس کے دوران. میں نے جنوری 2020 میں میں نے انیبلرز کا بیچ 10 جو تھا وہ جوائن کیا تھا, بوٹ کیمپ, پرائیویٹ لیبل بوٹ کیمپ کا. تو بس جب میں نے وہ اسٹارٹ کیا تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ ویری فرسٹ ڈے جب میں گئی ہوں تو وہاں میں بہت زیادہ ایک دم سے پریشان ہوگی, کیونکہ کہ وہاں پر آئی واز دا اونلی فیمیل. ٹھیک ہے, وہاں پر سب کے سب جو تھے وہ میلز تھے, اور وہ 50+ کی کوئی کلاس تھی جس میں میں صرف ایک اکیلی جو تھی وہ فیمیل تھی. تو اس سے مجھے تھوڑا سا اور ڈاؤٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں شاید یہ جو امیزون کا بزنس ہے یہ شاید صرف میل ہی کر سکتے ہیں. لیکن خیر وہاں پر جو میرے ٹرینر تھے وہ سر خرم خالد, ان کا میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں مطلب تھرو آؤٹ ہمیں لے کر چلے ہیں, اور انہوں نے بہت انکریج کیا. مطلب ہر ایک سٹیپ کے اوپر انہوں نے میری ہیلپ کی, مجھے گائیڈ کیا. تو بیسیکلی اتنا بڑا جو انویسٹمنٹ کرنے کا ایک بہت بڑا جو ایک ریزن تھی وہ یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ انیبلرز جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر مجھے کہیں پہ بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہوگی تو میری بیک پہ کوئی سپورٹ ہے ایک. تو بیسیکلی پھر وہ اسی طرح سے میں نے وہ اسٹارٹ کیا ہے اور وہ ان کو لرن کرنا شروع کیا ہے ان اسکلس کو. تو وہ اسکلس مطلب کوئی بھی اتنی مشکل نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسا بندہ یا بندی جس نے پہلے مطلب ای کامرس سے ریلیٹڈ کوئی مطلب اس کے پاس نالج نہ ہو وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ کر سکتا ہے, بالکل سیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو بس وہ اسی طرح سے پھر میں نے لرن کرنا شروع کیا, اور پھر پروڈکٹس جو تھیں وہ ہنٹ کرنا شروع کی. تو پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد جب میں تب بھی میں تھوڑی سی ڈاؤٹ فل تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی کہ نہیں. لیکن جب میں فرسٹ ڈے لے کر گئی ہوں سر خرم کے پاس اپنی پروڈکٹس, تو مطلب انہوں نے بہت زیادہ انکریج کیا کہ آپ مطلب بہت اچھی پروڈکٹس ہیں اور آپ کریں. خیر پھر وہ ہم نے اس کو پھر سورسنگ اور وہ سب فیزز سے گزرنے کے بعد سپٹمبر میں نے اپنی پروڈکٹ جو تھی وہ لانچ کی. اور وہ لانچ کرنے کے بعد جو تھی وہ مجھے الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس ملا کہ مطلب میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی کہ شاید میں اتنا اچھا جو ہے وہ مطلب رسپانس ملے گا مجھے. اور الحمدللہ اب تک جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے. زبردست. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بیسیکلی سر خرم کو, انیبلرز کو اور سر ثاقب کو ہی جاتا ہے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو خواتین یہ کہتی ہیں, جو ہاؤس وائف ہیں وہ کہتی ہیں جی ہمارے تو بچے ہیں, ہم نے گھر سنبھالنا ہے تو ہم ٹائم نہیں دے سکتے. تو آپ نے جنوری سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو شروعات میں کتنا ٹائم لیتی تھی اور اب کتنا ٹائم لیتی ہیں آپ؟ ایکچولی ٹائم کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم تو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری فیمیلز آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ گھر سے باہر جا کر اتنا ٹائم لگا کر جابس کرتی ہیں, تو گھر میں رہ کر ٹائم مینیج کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ تھا کہ جو بزنس ہے امیزون کا یا ای کامرس کا, اس میں جو اسٹارٹ ہے اس میں جب آپ اپنی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو یا اس سے پہلے جب آپ پروڈکٹ کی وہ سب پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں, ہنٹ کر رہے ہیں, سورسنگ کر رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ 4 to 5 hours a day انف ہے. لیکن اب جب آپ کی پروڈکٹ لانچ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو یہ سب آٹو پہ چلتا ہے, تو اس وقت پھر آپ کو مطلب ہاف این آور از انف. تو اب تو مجھے مطلب اتنا بھی اگر ٹائم نہ دوں تو وہ میرے لیے کافی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اگر ہم کمپیریزن کریں یو ایس اے مارکیٹ اور یو کے مارکیٹ میں, تو کہا جاتا ہے کہ یو کے مارکیٹ میں انویسٹمنٹ آپ کی کم لگتی ہے. تو آپ نے یو ایس اے کو کیوں چنا؟ یو ایس اے کو چننے کا ایک بیسک تو یہ تھا کہ میرا جو بھائی تھا وہ یو ایس میں ہوتا ہے, یو ایس سٹیزن ہے, تو اس نے بس وہ میں نے جو اپنا اکاؤنٹ تھا وہ یو ایس مارکیٹ کا بنایا. بعد میں کافی دفعہ سوچا بھی کہ یو کے کی طرف جو ہے وہ سوئچ کر جاؤں, لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ اگر وہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہے تو اوبویسلی وہاں پر ریونیو بھی زیادہ ہے, تو اوبویسلی پھر آپ نے جب ایک دفعہ رسک لینا ہے تو پھر بڑا رسک لیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس وقت آپ کا جو ماہانہ ریونیو ہے, ہم پروفٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم ریونیو کی بات کریں, وہ کتنا ہے اس وقت ماہانہ؟ ماہانہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 10,000 ہے, کیونکہ سپٹمبر سے میں نے پروڈکٹ لانچ کی تھی اور اب تک جو ہے وہ آلموسٹ 38,000 USD جو ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے اوور آل. ٹھیک ہے. اگر ہم ماہانہ بات کریں تو اس میں سے پروفٹ کتنا آتا ہے؟ پروفٹ جو ہے وہ میرا 28% پروفٹ ہے. 28%. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا میم, اگر ہم خواتین کی بات کریں تو جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اسے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے یہ تمام تر چیزیں سیکھنے میں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا, ٹھیک ہے, اس کا بیک گراؤنڈ تھا یا اس کو سپورٹ تھی یا اس کے پاس ٹائم تھا. تو اگر ایک عام بندہ, ٹھیک ہے, جس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں یا وہ اس طرح سے اٹیچ نہیں رہا ای کامرس کسی فیلڈ کے ساتھ, تو اسے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے یہ تمام تر چیزیں سیکھنے میں؟ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے مطلب یہ تو انڈیویجول کی اپنی کیپیبلٹیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو مطلب تقریباً ہر بندے کو مطلب انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ اور مطلب سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں یوز کرنا اب تو ایک مطلب ایک عام سی بات ہے. مطلب ایک ہاؤس وائف ہے یا کوئی بھی ایک عام بندی گھر میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے وہ بھی کر رہا ہے یوز. بالکل ٹھیک ہے, یہ ٹیکنالوجی کا یوز تو سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے, کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ 1 سے 2 مہینے 3 مہینے مطلب آپ اپنی اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی لرن کرتے ہیں, تو آپ سیکھ سکتے ہیں, اس میں وہ کوئی اتنا مطلب بڑی بات. اچھا, جو پروڈکٹ آپ نے لانچ کی ہے تو وہ کون سی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ ہوم سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ثاقب اظہر صاحب نے یہ تمام تر جو کارواں ہے یہ شروع کیا, تو آپ انہیں کیا کریڈٹ دینا چاہیں گے اور آپ نے کیا ان سے سیکھا جب آپ ان سے سیکھ رہے تھے انیبلرز کے کورس میں؟ بیسیکلی سارا جو کریڈٹ ہے وہ ان کو ہی جاتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ اتنا بڑا ایک انیشیٹو لیا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو انیبل کرنے کے لیے کہ مطلب اگر میں یہ سوچوں کہ کچھ سال پہلے تک اگر میں یہ سوچتی کہ میں یو ایس مارکیٹ میں اپنی ایک پروڈکٹ لانچ کر رہی ہوں, اپنا ایک برانڈ لانچ کر رہی ہوں, تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ اوبیسلی سر ثاقب کو ہی جاتا ہے کہ ان کا جو ایک سب سے ایک اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیور گیو اپ. تو اوبویسلی جب بھی آپ یہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے مطلب مسائل ایسے آتے ہیں کہ آپ کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس چھوڑ دیں اپنا, تو کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, تو ان کی یہ بات ہمیشہ میرے ذہن میں آ جاتی تھی کہ نیور گیو اپ. تو اوبویسلی میرے جرنی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سورسنگ کرتے ہوئے اس کے بعد جب لانچ کی ایون اس کے بعد میں تھوڑے عرصے کے لیے آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی اور بھی کافی ایشوز مطلب جو تھے وہ چلتے رہے, لیکن جو نیور گیو اپ کی ایک بات ہے نا وہ ہمیشہ دماغ میں رہی اور ان کا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سر ثاقب کو ہی جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آپ نے کہا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین خاص طور پہ خواتین جو یہ سوچتی ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتی, آج ان کا یہ مت ٹوٹ چکا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.